سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ شناب نگر ربوہ پولیس کے چھاپے جو پڑے ہیں اس پر بھی بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک خاتون ہے پولیس افیسر سے، یہ سندھ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور یہ ویڈیو میں جناب بتا رہی ہے کہ ایک ملزم گرفتار کیا گیا اور اس نے 22 لڑکیوں کا ریپ کیا، 22 لڑکیوں کی زندگی برباد کی، اور اب اس کو 10 دن کے ریمانڈ پہ اس عورت کے حوالے کیا گیا، اور اس کے اوپر جو آفیسر ہے ڈی ایس پی، اس کا نام ہے ظفر اقبال۔ یہ ایک حرام خور کی اولاد ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا، اور یہ 10 دن میں ایک دفعہ بھی اس نے اس خاتون کو اس ملزم سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے اس کے حوالے نہیں کیا۔ کبھی کہتے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے، کبھی اس کی، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مل کر، یہ ظفر اقبال اور یہ جو ملزم ہے، یہ دونوں مل کر یہ کاروائی ڈالتے تھے، اور اس چیز کو چھپانے کے لیے کہ کہیں یہ اس کا نام نہ لے دے، یہ وجہ جو ہمارے سامنے آئی، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں۔ اب بتائیے 22 لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دی، اور یہ بہادر خاتون جو پولیس افیسر ہے، اس کو اب دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ آپ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ سندھ میں ویسے بھی صرف بھٹو زندہ ہے، پبلک تو مر چکی ہے، آپ کو پتا ہے۔ وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں سندھ کے، وہ اتنے تکلیف دہ ہے جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور وہاں پہ ختم نبوت کے مجاہد رات دن لگے ہوئے، وہ رات دن یہ کہہ رہے کہ ہم نے بہت بڑا کام ڈال دیا۔ اگر کسی نے یہ بیان دے دیا کہ کسی کو آپ نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے، کسی کو آپ قرآن پڑھنے سے نہیں روک سکتے، تو اس کے اوپر حملے شروع کر دیے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے وہ واجب القتل ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ان کی غیرت بالکل مر چکی ہے کہ 22 لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوا، کیونکہ جب غیرت مر جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہیں، آپ بے فکر ہو جائے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں اس خاتون کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیونکہ جو زرداری ہے ظاہر ہے اس کا تعلق بھی سندھ سے ہی ہے۔ پھر جو وہاں پہ گینگ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک سے ایک بڑا حرام خور آپ کو وہاں پہ پارلیمنٹ میں نظر آئے گا۔ یہاں پہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو نظر نہیں آ رہا، جو قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں کہ اس طرح کے ملزموں کے ساتھ کیوں ڈی ایس پی ظفر اقبال جو ہے رعایت بخش رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کو وہاں پہ نظر آئے گا جہاں پہ ان کو اپنے مسائل ہوں گے، جہاں پہ ان کو اپنی نوکری کی فکر ہوگی، جہاں پہ ان کو اپنی ترقی کی فکر ہوگی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں سارا کچھ۔ تو لوگوں کو بہرحال کس تکلیف سے سندھ میں گزرنا پڑ رہا ہے، اس کا اندازہ کبھی جب آپ سندھ میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آج بھی لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو جانوروں سے بدتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہی سندھ ہے جہاں پہ آج فتوے دیے جا رہے ہیں کہ کسی نے احمدیوں کے حق میں بات کر دی ہے تو وہاں پہ طوفان آ گیا۔ لیکن اسی سندھ میں اگر دیکھا جائے تو احمدی جو ہے انہوں نے واٹر پمپ لگوا کے دیے تھے، اور اس گورنمنٹ کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا کام کرے۔ یہ وہی سندھ ہے جہاں پہ بھٹو کی برسی کے اوپر لوگوں کو بسوں پہ ٹرکوں پہ لایا جاتا ہے، اور لوگوں کو غلامی کی زندگی میں آج بھی وہاں پہ جھگڑا ہوا ہے۔ اور یہ وہی سندھ ہے جس میں آپ کو جناب جو نجی جیلیں بنی ہوتی ہیں، پرائیویٹ جیلیں، وہ بھی نظر آئیں گی۔ وڈیرے ایسے ایسے بھی ہیں، کئی جگہ پہ ایسی اطلاع بھی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی ان کے بیڈ روم میں آنی چاہیے، پھر اس لڑکی کی شادی ہوگی۔ یہ وہی سندھ ہے جس میں آپ یہ جانتے ہیں کہ اسد راج سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور یہ آ کے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ ان کی خواتین جو پارلیمنٹ میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی صوبائی، وہ ایک سے ایک حرام خور بیٹھی ہوئی ہے، پولیس والے ہے وہ ایک سے ایک حرام خور آپ کو ملیں گے۔ آپ کو ایک حلال کا بندہ سندھ میں ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائے، یہ جو جن کے پاس طاقت، جائیں مجھے ایک بندے کی مثال دے دیں کہ آپ کو ایک بندہ بھی وہاں پہ ایسا حلال کا مل جائے جس نے کوئی حلال کا کام کیا، نہیں ملے گا۔ ڈھونڈ لے، چیلنج ہے آپ کو۔ اگر کوئی صحیح بات کر دے گا جو حلال کا ہوگا تو اس کو مذہبی طور پہ پھر نشانہ بنایا جائے۔ اب یہ بہادر خاتون جو افیسر کوئی کہا تھا تو مل ہی جائے گا، یہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ جو اگر ایک ہو بھی تو اس کو جینے نہیں دیں گے، اس کو کہے کہ آپ بھی ہماری طرح کے غلط کام کرو۔
یہ ظفر اقبال جو ہے یہ خود لڑکیوں کے ساتھ ریپ میں ملوث ہے. اب یہ ڈی ایس پی خود تماشبین ہے. یہ حرام خور کی اولاد کس طرح سارا کچھ کرے گا کہ کسی طرح بھی اس سے تحقیقات کروائی جائے اور عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ پوچھ گچھ کی جائے. اچھا جی، چناب نگر ہم نے بار بار پروگراموں میں جب توجہ دلائی تو وہاں پہ منشیات کا کاروبار جو لوگ کر رہے تھے، یہ 3-4 علاقے تھے. آپ ہمارے پروگرام دیکھیں اور یہاں پہ بھی پولیس کو تھوڑی سی اب میرا حال ہے کہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوش آ گئی ہے. اور چناب نگر اڈے پہ 2 چھاپے پڑے، اقصا روڈ پہ، اور ایک اور 4 جگہ پہ بتایا جا رہا ہے پولیس نے چھاپے ڈالے ہیں اور لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئی اور وہاں سے منشیات برآمد ہوئی. اب یہ لوگ جو ہے کیفر کردار تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر تو ان کے پیچھے بھی کوئی اسی طرح کا سندھ جیسا ڈی ایس پی حرام خور کی اولاد بیٹھا ہوا تو یہ بھی باہر نکل جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بغیر پولیس کے یہ دھندا چل نہیں سکتا. جس علاقے کا ایس ایچ او چاہے کہ اپنے علاقے میں وہ بالکل انصاف کرنے کے لیے کوشش کرے یا وہاں پہ مجرموں کو، ملزموں کو، جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کرے تو کوئی ان کو اس ایس ایچ او کو روکنے والا بھی نہ ہو اور ایماندار بھی ہو. یہ بھی ایک سوال ہے. اب ایماندار بندہ ڈھونڈنا، ابھی مجھے پتا چلا وہاں کا ایس ایچ او معطل کا دوبارہ بحال کر دیا گیا، اس کی ابھی ہمارے پاس مکمل رپورٹ نہیں آئی. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ بغیر پولیس کے یہ سسٹم چلتا نہیں. آپ کو میں نے سندھ سے اس لیے پروگرام شروع کیا تھا کہ وہاں ریپ کے کیسوں میں جو ملوث لڑکا ہے اس کو پولیس میں چاہ رہے. اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ یہ جتنے بھی منشیات فروش یہاں پہ ہے اس علاقے میں، جنہوں نے بے شمار لوگوں کی زندگی برباد کر دی، بے شمار گھر اجڑ گئے، بے شمار ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے بچے بچیاں جو نشے میں لگے اور ان کی زندگی تباہ ہو گئی، پڑھنے لکھنے سے گئے، ہر چیز سے گئے. اب اگر تو یہ بھی ایک چیز ہے جو وہاں پہ سیاستدان ہیں ان کی سرپرستی کے بغیر یہ سسٹم نہیں چلتا. اب ایسا جو بیچارہ وہاں پہ کیا کرے جہاں پہ آپ کو کسی بڑے منسٹر کا فون آ جائے گا کہ جناب ان کو چھوڑ دینا، ان پہ کیس فلانا درج کرنا، فلانا کرنا. اب ایس ایچ او اگر مقدمہ درج کرے گا پھر بھی مصیبت، اگر نہیں کرے گا مگر ان کی ایف آئی آر تو ہو گئی ہے. لیکن ایف آئی آر کے بعد بھی کیس اگر عدالت میں پیش کرنا، پھر اگر سیاستدار مضبوط ہوگا تو ایس ایچ او نہیں خریدا جائے گا تو جج خرید لیں. کون سی پرابلم. اب یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہاں پہ 4 جگہ پہ جو پولیس کے چھاپے پڑے ہیں وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ اکیلے بیچ رہے ہوں، ان کے سامنے آگے بھی کوئی ڈیلر ہوں گے جو چھوٹے سب ڈیلر ہوتے ہیں. تو یہ علاقہ جو ہے کافی دنوں سے ہماری نظر میں بھی تھا اور میں نے بڑے بڑے ایسے گھر اجڑتے دیکھے اس نشے کی وجہ سے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لوگوں کی زندگی برباد ہوئی، فری میں نشہ، پھر لڑکیوں کو استعمال، یہ وہ بہت لمبی ایک داستان ہے. چنوٹ، لالیاں، چناب نگر، احمد نگر، اور یہ علاقہ جو ہے آپ کو وہاں پہ منشیات فروش جو ہے وہ عام نظر آتے ہیں اور پولیس جو ہے پہلا اپنی کارروائی کرتی لیکن اس کے باوجود کیوں نہیں ختم ہو رہی، یہ ہے سوال. اب اگر لاہور جیسے شہر میں کافی حد تک لوگوں میں یہ پکڑ دکڑ کے بعد فرق پڑا ہے تو اس علاقے میں کیوں نہیں پڑ رہا پکڑ دکڑ کے بعد. کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے بتایا تھا کہ پولیس نے چھاپا لگایا اور 2-3 دفعہ سب کو علم ہے اس چیز کا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ دندناتے پھر رہے اور جو جیل میں بیٹھے ہوتے وہ بھی وہاں سے بزنس چلاتے ہیں. یہ بھی بتا دوں ایک دفعہ میں کئی دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں. میں چنیوٹ گیا، پرانی بات ہے 40-45 سال پہلے کی، تو وہاں پہ حوالات کسی سے ملاقات کرنے گیا. وہ پھاٹک کے ساتھ پنڈی بٹیاں کی طرف جا رہا تھا تو رائٹ سائڈ پہ حوالات تھے. تو وہاں پہ جس سے ملنا تھا وہ تو جو ملاقات ہوئی، ایک صاحب بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تو وہ لیٹے ہوئے آرام سے. اس زمانے میں وہ چھوٹا سا پینا سونک کا ایک ریڈیو ہوتا تھا، اس پہ وہ میوزک سن رہے تھے کہ خبریں سن رہے تھے، کیا سن رہے تھے مجھے یاد. لیکن جو حیرانگی کی بات ہے کہ اندر وہ کوکر کے اوپر نا گوشت بن رہا تھا. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا سر آپ کس چکر میں ادھر؟ کہتا بس میرے سے کوئی
پتہ نہیں کتنے کلو چرس مرس پکڑی گئی ہے. تو میں تو ان کا سرکاری مہمان ہوں, آتا جاتا رہتا ہوں. میں پولیس کی بات سنا رہا ہوں 40-45 سال پہلے جب تھوڑی بہت شرافت تھی وہاں. یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے, میں ویسے کئی دفعہ سنا چکا ہوں. تو تھوڑی دیر بعد پولیس والا باہر سے روٹیاں لے کے آ گیا تھا دور سے. اس نے کہا صاحب یہ لے روٹی. تو میں نے اس لیے یہ واقعہ آپ کو بتایا کہ جب اوپر سرپرست سے بھاری ہوں تو جیل میں بھی وی آئی پی سروس ملتی ہے. اور وہ بڑا آرام سے, وہ ایسے صاحب لیٹے ہوئے تھے جیسے نانکے آئے ہوئے, جیسے پھوپھی کو ملنے آئے ہوئے. تو یہ اس علاقے کی 40-45 سال پہلے کی میں ایک جو دیکھی اس وقت کا جو واقعہ سنایا. تو جب میں آنے لگا, اس وقت عمر میری بھی اتنی نہیں تھی, تو وہ مجھے صاحب کہنے لگے کہ نیکسٹ ٹائم کب آپ نے آنا ملنے کے لیے. تو میں نے کہا پتہ نہیں, بتائیے. کہتا آتے 2 کلو گوشت چھوٹا پکڑ لینا, چھوٹا گوشت, بڑا گوشت نہیں, چھوٹا گوشت, کیونکہ وزارہ جیل میں لیٹے رہنا میدا صحیح کام نہیں کرتا. تو یہ اس علاقے کی میں نے چنیوٹ کی, جہاں پہ الیاس چنیوٹی صاحب جا کے وہاں پہ حاجے کر کے, تو وہاں پہ وہ کہہ رہے میری دعائیں بڑی قبول ہو رہی. تو پہلے منظور چنیوٹی کی بڑی ہوتی تھی. تو وہاں پہ یہ سرکاری افسروں کا حال ہے. یہ میں سنائی بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. ختم نبوت کے مجاہد آپ کو وہاں بھی ملیں گے اس علاقے میں چنیوٹ. تو جناب ایس ایچ او صاحب آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے خلاف. دیکھیے ایک کیس اور بھی ہم نے ایس ایچ او صاحب کی وہ پروگرام کیا تھا. ایک بندہ ہے, اس کی پوری ویڈیو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. بیچارہ کہہ رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا, اور یہ چمنا باد سے تعلق رکھتا ہے. ابھی تک ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. تو اگر آپ بحال ہو گئے ہیں سر, تو سب سے پہلے وہ والا کیس بھی دیکھیں. میرا خیال آپ کے علم میں ہوگا, کیونکہ آپ ہی کے لوگ جو ہے اس کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں, سندھ ہے یا یہ چناب نگر ہے, حالات ملتے جلتے نہیں ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑیں.